اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للکافرین والمنافقین والصلاۃ والسلام علی الامی القرشی الہاشمی المکی المدنی الابتحی مولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں اور اپنے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ ہم حرام مال کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو انسان حرام مال استعمال کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے، چاہے وہ یتیموں کا مال ہو، چاہے وہ سود کی شکل میں ہو، اور بھی بہت طریقے سے انسان مال حرام کا استعمال کرتا ہے۔ تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو انسان حرام کا استعمال کرتا ہے، فی الحال سود کا مسئلہ چل رہا ہے کہ جو انسان سود کا استعمال کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور ہمارا سود کا سلسلہ یہاں تک پہنچا تھا کہ مولا علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پہ لعنت کی ہے کہ جو سود کھانے والا ہے، سود کھلانے والا ہے، سود خریدنے والا ہے، سود بیچنے والا ہے، سود کا معاملہ لکھنے والا ہے، اور اس معاملے پر گواہی دینے والے دو عادل پر لعنت فرمائی ہے۔ یعنی آپ نے غور کیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سود کھانے والوں سے نفرت کرتے ہیں، نفرین کرتے ہیں، اور جو بھی رسول خدا کا واقعاً پیروکار ہے، رسول خدا کا واقعاً چاہنے والا ہے، ان کی باتوں پر، ان کے اقوال پر، ان کے افعال پر توجہ کر کے ان پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، وہ بھی سود کھانے والوں سے نفرت کرتا ہے۔ تو ناظرین، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ اگر ہمارے دل میں عشق رسول ہے اور ہم عشق رسول میں سرشار ہیں اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم رسول کے چاہنے والے ہیں یا رسول کے چاہنے والے ہیں، تو ہمیں بھی سود سے دور رہنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم سود خوروں سے بھی دور رہیں۔ یعنی جو انسان سود خور ہیں، سود کھانے والے ہیں، سود کا سلسلہ رکھنے والے ہیں، جو بھی سود کے سلسلے میں کسی بھی طرح شریک ہے، چاہے وہ اس کے احکامات لکھتا ہو، اس کی شرطیں لکھتا ہو، یا جو سود خوری کا ذریعہ بتاتا ہو، جو اس میں وسیلہ بنتا ہو، جو بھی سلسلے میں ملوث رہتا ہے، جس کا بھی سلسلے میں تعلق ہے سود کے سلسلے میں، اس انسان سے ہم دور رہیں۔ تو ہمیں پرہیز کرنا چاہیے کہ سود بہت بری چیز ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ عظیم ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ہم آپ کے سامنے کی روایت پیش کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک شخص نے کہا کہ مولا فلاں شخص ہے کہ جو سود کھاتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کو بتایا گیا کہ اے ہمارے امام، اے ہمارے مولا و آقا، اے ہمارے سید، ایک شخص ہے، فلاں شخص ہے کہ جو سود کھاتا ہے اور سود کے مال کو ماں کے دودھ کی طرح حلال اور مرغوب قرار دیتا ہے۔ یعنی اس کے لیے سود کھانا اسی طرح حلال ہے جس طرح ماں کا دودھ پینا حلال ہے، جس طرح ماں کا دودھ پینا جائز ہے، ویسے ہی وہ اپنے لیے سود حلال سمجھتا ہے، جائز سمجھتا ہے۔ جس طرح بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے، ماں کا دودھ اس کے لیے حلال ہوتا ہے، ماں کا دودھ پیتا ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، اسی طرح وہ شخص کیا ہے، سود کو حلال سمجھتا ہے۔ بلغ یا ابا عبداللہ عن رسول انه كان ياكل ربا ويسميه لبا فقال لعن امکنی اللہ تعالی منہ لأضربن عنقہ۔ امام نے کیا فرمایا کہ فقال، امام فرماتے ہیں کہ لئن امکنی اللہ تعالی منہ لأضربن عنقہ۔ امام نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مجھے اس شخص پر قابو دے دے کہ جس شخص نے سود کو ماں کے دودھ کی طرح حلال جائز سمجھا ہے اپنے لیے، تو میں ضرور اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، آپ نے غور کیا، یعنی جو شخص بھی سود کھانے والا ہے وہ امام کی نگاہ میں اس قابل ہے کہ اس کی گردن اڑا دی جائے، اس کو قتل کر دیا جائے، اس کو مار دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اب غور کیجئے کہ جو انسان سود کھانے والا ہے کیا وہ عزت کی قابل ہے؟ ہم اس کو عزت دینا چاہیے؟ ہم کو نہیں، ہمیں ایسے انسان کو عزت نہیں دینا چاہیے جو سود کھانے والا ہے، اس لیے کہ وہ ایک حرام کو
آگے بڑھا رہا ہے، وہ گناہ کبیرہ کو، جو بالکل ایسا سخت گناہ ہے کہ جس کے لیے صرف جہنم ہے، ایسے انسان سے ہم کو دور رہنا چاہیے جو انسان سود کھانے والا ہے۔ اور امام نے تو یہاں تک فرما دیا کہ اگر خدا مجھے اس بات پہ قابو دے دے، اس شخص پر قابو دے دے، تو میں ضرور اس کی گردن اڑا دوں گا، اس کو قتل کر دوں گا۔ آپ غور کیجئے ناظرین، یہ سود کھانے والے انسان کتنے ذلیل، کتنے پست ہوتے ہیں، اتنے پست اور اتنے ذلیل ہوتے ہیں وہ سود کھانے والے، کہ اگر امام اس بات پہ قادر ہو، اس شخص پہ قادر ہو، تو اس کو امام قتل کر دیں۔ ناظرین، قرآن میں جیسا کہ پھر ارشاد ہے، آپ نے سنا ہے کہ قرآن میں سود کے بارے میں کتنی آیتیں آئی ہیں کہ جس میں انسان کو منع کیا کہ سود مت کھاؤ اور سود نہیں کھانا چاہیے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ خداوند عالم نے کئی مقامات پر سود کے حرام ہونے کا ذکر فرمایا ہے، یعنی کسی شخص نے کہا مولا سے کہ مولا، خدا نے قرآن مجید میں بار بار کئی جگہ پر سود کا ذکر فرمایا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ قال لئلا يمتنع الناس من اصطناع المعروف، مولا فرماتے ہیں اس لیے حرام ہے تاکہ لوگ نیکی اور خیرات کے کام مثلا قرض دینے کو ترک نہ سمجھے۔ یعنی قرآن میں بار بار سود سے اس لیے روکا گیا ہے، سود کا ذکر بار بار اس لیے کیا گیا ہے، اس کو نہ کرنے پر اس لیے تنبیہ، اس کو نہ لینے پر اس لیے تنبیہ کی گئی تاکہ انسان خیرات کے کام مثلا قرض دینے کو ترک نہ سمجھے۔ بھی اور بہت سے جو اچھے کام ہیں جو پیسوں کے ذریعے ہوتے ہیں، کسی بھی اور طریقے سے ہوتے ہیں، انسان ان کام کو نہ چھوڑ دے۔ یعنی جو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو انسان اگر کوئی سود لیتا ہے تو بہت سے لوگ اس سے قرض نہیں لیتے ہیں۔ یہ قرض حسنہ کیا ہے؟ بہت اچھا کام ہے، بہت نیک کام ہے۔ جو انسان قرض حسنہ دینے والا ہے وہ خدا کو بہت پسند ہے، لیکن جو انسان قرض دے رہا ہے پھر اس کے ساتھ سود لے رہا ہے تو اس سے قرض حسنہ ختم ہو گیا، وہ قرض حسنہ نہیں رہا۔ تو جو انسان قرض کے ساتھ سود لے رہا ہے، تو اب جو غیرت مند انسان ہے، جو خوف خدا رکھنے والا ہے، وہ اس سے قرض نہیں لے گا۔ جب اس سے قرض نہیں لے رہا ہے تو یہ قرض حسنہ جو ایک اچھا کام تھا کسی کی مدد کرنا، وہ ختم ہو گیا ہے۔ تو آپ نے غور کیا، ایسے بہت سے طریقے ہیں کہ جس میں ہم اضافی چیز لیتے ہیں، شرط لگا دیتے ہیں کہ ہم آپ سے اس کے علاوہ بھی اتنا پیسہ لیں گے، یہی سود ہے۔ آپ غور کریے ناظرین، تو مولا نے کیا فرمایا؟ اس لیے قرآن میں بار بار ذکر ہے سود کا تاکہ لوگ نیکی اور خیرات کے کام سے کو ترک نہ کریں۔ یعنی انسان اگر سود لینا بند کر دے گا تو یہ خیرات، صدقات، قرض وغیرہ زیادہ ہوتے رہیں گے اور اچھے کام زیادہ ہوتے رہیں گے۔ لیکن جب سود کا سلسلہ زیادہ ہو جاتا ہے تو اس میں اچھے کام کم ہو جاتے ہیں، پھر قرض لینا دینا کم ہو جاتا ہے۔ آپ غور کریں ناظرین کہ کیا مقام ہے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بصول مکاسب کسب الربا، مولا فرماتا ہے خبیث ترین اور بدترین معاملہ سود کا معاملہ ہے۔ اللہ اکبر ناظرین، امام کی زبان، وہ زبان کے جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے، وہ زبان کے جس زبان کے علاوہ، جس زبان سے شکر خدا کے علاوہ کچھ ادا نہیں ہوتا ہے، اوامر و نواہی الہی کے علاوہ جس زبان سے کبھی کچھ نہیں نکلتا ہے، وہ زبان کہہ رہی ہے کہ اخبث المکاسب کسب الربا، خبیث ترین اور بدترین معاملہ سود کا معاملہ ہے۔ سوچئے کہ جب امام کی زبان فرما رہی ہے، امام کہہ رہے ہیں کہ سود کا معاملہ سب سے بدترین معاملہ ہے، سب سے خبیث ترین معاملہ سود کا ہے، تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ ہم امام کی بات پہ عمل کریں اور اس سود جیسی بلا سے، مصیبت سے اور اس گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ جو حضرات اس خبیث کام میں، اس بدترین کام میں ملوث ہیں، وہ للہ اپنے آپ کو بچائیں، خدا سے توبہ کریں اور استغفار کر کے خدا کے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں۔ اس لیے کہ امام نے فرما دیا ہے، کہ امام نے کہہ دیا ہے، امام کا قول، امام کی حدیث ہے کہ سب سے بدترین، سب سے خبیث ترین معاملہ کیا ہے؟ وہ سود کا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من اکل الربا ملأ اللہ بطنہ نارا بقدر ما اکل منہ فإن کسب منہ مالا لم يقبل اللہ من عملہ ولم يزل فی لعنۃ اللہ والملائکۃ ما دام عنده منہ قیرات۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سود کھائے گا، خدا اس کے شکم کو اسی مقدار میں آگ سے بھر دے گا جس مقدار سے اس نے سود کھایا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی انسان کا شکم کہنا جہنم کی آگ سے بھرنے والا ہے۔ کس انسان کا؟ اس انسان کا شکم بھرنے والا ہے جو انسان سود کھانے والا ہے۔
ویسے یتیموں کے مال کے لیے بھی جو انسان یتیموں کا مال کھاتا ہے اس کا بھی شکم آگ سے بھرتا ہے، تو سود کھانے والا بھی اسی منزل میں ہے۔ اور جو انسان سود کھانے والا ہے وہ جس مقدار میں کھاتا ہے اسی مقدار میں اس کا شکم کیا ہے، آگ سے بھر جاتا ہے۔ اور اگر اس نے سود کے مال سے مزید کچھ کمایا ہو تو خدا اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ اور جو انسان نے سود کے ذریعے پیسے کمایا ہے، اضافہ کیا ہے اور کمائی کی ہے سود کے ذریعے، تو خداوند عالم اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ یعنی جو نیک اعمال کر رہا، سود بھی لے رہا ہے، نیک اعمال بھی کر رہا ہے، سود بھی لے رہا ہے، خیرات بھی کر رہا ہے، سود بھی لے رہا ہے، پھر صدقہ بھی دے رہا ہے، سود بھی لے رہا ہے، افطار بھی کرا رہا ہے، سود بھی لے رہا ہے، غریبوں کو کپڑا بھی بنا کے دے رہا ہے۔ یاد رکھو جو انسان سود کے ذریعے کمائی کر رہا ہے پھر اچھے کام بھی کر رہا ہے تو خدا اس کے نیک اعمال قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے قبول نہیں کرے گا کہ وہ جتنے بھی اچھے کام کر رہا ہے وہ حرام کی بنیاد پہ کر رہا ہے، اس کی کمائی جو حرام ہے وہ اسی حرام کے ذریعے اچھے کام کر رہا ہے، اور حرام کے ذریعے اچھا کام جو بھی ہوتا ہے وہ قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا غور کریں اور ہم سوچیں کہ ہم کتنا اچھا کام کر رہے ہیں اور کتنا برا کام کر رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم غلط حرام کی بنیاد پہ اچھا کام کر رہے ہوں اور ہم بہت اچھے کام کرتے رہے لیکن وہ حرام کی بنیاد پہ ہے، تو یاد رکھو وہ عمل ہمارا کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس کی بنیاد حرام پہ رکھی ہوئی ہے۔ اور جو انسان سود کما رہا ہے، سود لے رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا پیسہ جو گھر میں آ رہا ہے وہ حرام آ رہا ہے، اور وہ جو بھی اچھے کام کر رہا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گھر والوں کو پال رہا ہے، بچوں کو پال رہا ہے، والدین کو پال رہا ہے، جو غذا کھلا رہا ہے وہ سب حرام کھلا رہا ہے۔ سوچی کتنا بڑا گناہ وہ کما رہا ہے، سود کمانے والا کتنا بڑا گناہ کما رہا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کا بھی گناہ اپنے سر پہ لے رہا ہے، اپنے بچوں کا بھی گناہ اپنے سر پہ لے رہا ہے، اور جس کو وہ کھانا کھلا رہا ہے، جس کی وہ مدد کر رہا ہے، ان سب کا گناہ وہ اپنے سر پہ لے رہا ہے، کیونکہ وہ حرام مال سے، سود کے مال سے وہ اچھے کام کر رہا ہے۔ تو لہٰذا سود کا مال جو بھی حاصل کرتا ہے پھر اس سے اچھا کام کرتا ہے تو اللہ اس کے نیک اعمال بھی قبول نہیں کرتا ہے۔ کہا نا کہ اور اگر اس نے سود کے مال سے مزید کچھ کمایا ہو تو خدا اس کا کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے اور اس وقت خدا اور فرشتوں کی لعنت اس پر ہوتی رہے گی، اللہ اکبر، جب تک اس کے پاس سے قیرات رتی بھر بھی سود کا مال باقی ہے۔ یعنی جب تک اس کے بینک بیلنس میں، جب تک اس کی جیب میں، جب تک اس کے گھر میں، جب تک اس کے پاس سود کا ایک قیرات بھی ہے، رتی بھر برابر بھی اس کے پاس اگر سود کا مال ہے تو خدا اور ملائکہ کی اس پہ لعنت ہوتی رہے گی۔ یعنی جب تک اس کے گھر میں ایک بھی قیرات، یعنی بہت ہی کم مقدار کو قیرات کہا جاتا ہے، جو انسان سونا تولتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ قیرات کتنا کم ہوتا ہے، قیرات کتنی کم مقدار کو کہا جاتا ہے۔ اگر کسی کے پاس ایک قیرات کے برابر بھی سود کا مال ہے تو اس پہ خدا و رسول کی لعنت ہوتی رہے گی۔ جائے کہ کسی کے پاس ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں روپیہ اگر سود کا جمع ہو تو اس پہ خدا کی کتنی لعنت ہو رہی ہوگی، وہ کتنی خدا کی لعنت اور فرشتوں کی لعنت کا مستحق ہو رہا ہوگا، اللہ اکبر۔ اور جس شخص پہ خدا کی لعنت ہو، جس شخص پہ فرشتوں کی لعنت ہو، وہ شخص یہاں بھی ذلیل ہوگا اور مرنے کے بعد وہاں بھی ذلیل ہوگا۔ لہٰذا یہ بہت ہی بری بلا ہے، بہت ہی پست کام ہے سود لینا۔ ناظرین غور کریں، بار بار میں آپ سے کہتا ہوں کہ غور کریں، آپ حضرات تصور کریں، سوچیں کہ کس بری بلا میں، کتنے بڑے گناہ میں انسان ملوث ہے جو سود کھانے والا ہے۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہے کہ سود کھانے والا اگر محرم عورت کے ساتھ 70 بار زنا کرتا ہے تو یہ گناہ کم ہے، سود کھانا اس سے بڑا گناہ ہے، اللہ اکبر۔ کون انسان گوارا کرے گا کہ اپنی محرم عورت کے ساتھ زنا کرے؟ یعنی ماں بھی محرم ہے، سگی بہن بھی محرم ہے، بیٹی بھی محرم ہے، سگی پھوپھی بھی محرم ہے، سگی خالہ بھی محرم ہے، سگی بھتیجی بھی محرم ہے، سگی بھانجی بھی محرم ہے، یہ سب محرم عورتیں ہیں ہماری۔ کون انسان گوارا کرے گا کہ وہ سگی عورت، سگی محرم یعنی سگی بھانجی، سگی بیٹی، سگی بہن اور سگی پھوپھی، سگی خالہ کے ساتھ زنا کرے؟ استغفر اللہ۔ وہ بھی ایک بار نہیں، 70 بار اگر وہ زنا کرتا ہے تو یہ گناہ تب بھی ہلکا ہے جو سود کھا رہا ہے۔ سود کھانے کے مقابلے میں وہ انسان زیادہ گناہ کر رہا ہے سود کھا کر۔ ناظرین غور کیجئے، کیا ہم خدا سے دور ہو رہے ہیں یا خدا سے قریب ہو رہے ہیں؟ سوچیں، اگر ہم سود کا استعمال کرتے ہیں کیا ہم خدا کے لیے اچھا کر رہے ہیں، خدا کے نام پہ اچھا کام کر رہے ہیں، یا خدا کے نام پہ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں؟ ہر انسان یہی بولے گا کہ آپ اچھا کام نہیں کر رہے ہیں۔
تو پھر اپنے آپ کو مت کہو کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم رسول کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ مت کہو اپنے آپ کو جو انسان سود خور ہے، جو سود لینے والا، جو سود کھانے والا، جس کا تعلق سود کے ذریعے سے ہوتا ہے، جس کا تعلق سود سے ہے، وہ انسان کبھی یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں اہل بیت کا چاہنے والا ہوں، میں امام کا چاہنے والا ہوں، میرے دل میں عشق اہل بیت ہے۔ اب سوچے وہ مجلس ماتم بھی کرے گا، نوحہ بھی پڑھے گا، یا اچھے کام میں پیسہ خرچ کرے گا، تو اس کا سب فضول ہے، کسی کام کا نہیں ہے، اس لیے کہ خدا اس کے نیک اعمال بھی قبول نہیں کرے گا جو سود کھانے والا ہے۔ اب آپ نے غور کیا کہ سود کتنا بڑا گناہ ہے، لہٰذا ہم حضرات پرہیز کریں اور اپنے آپ کو بھی تنبیہ کریں، جو آپ کے دوستان ہیں، جو برادران ہیں، جو آپ کے ساتھ رہنے والے ہیں، ان کو بھی تنبیہ کریں کہ آپ حضرات سود سے پرہیز کریں۔ ناظرین، ہمارا سلسلہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ التماس